بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسق وقتاله كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو اس دنیا کو دارالامتحان بنایا، دارالعمل بنایا، اور اس دنیا کی زندگی کے گزارنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضروریات انسان کے ساتھ وابستہ کر دی. جیسے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، روپیے پیسے کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اور بدنی طاقت کے لیے غذا اور دیگر لوازمات کی ضرورت ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کے لیے ضرورت ہے، مقصد نہیں. ہماری اس وقت جو سب سے بڑی بھول ہے اور جو ہم انسان ایک غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ضروریات کو مقاصد کا درجہ دے دیا اور مقصد کو ہم نے برائے نام رکھ کر اس کی اصل حقیقت کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا. یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں. قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کفار اور مشرکین نے آ کر جب آپ سے دعوت کے ابتدائی دور میں سوال کیا تو حضور سے قرآن پاک میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ اگر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ بھئی اگر آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، حضور سے یہ ارشاد ہے، آپ اگر دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو کیا وہ جو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے. اور آج کل کس کے جانے کا کب وقت آ جائے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان اوندھے پڑ رہے ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد اوندھا پڑا تو بولتے بچہ اوندھا پڑا، رینگنے کا آغاز کر رہا. مگر ہمارے نوجوان جوانی کے اندر اوندھے پڑ رہے ہیں، نئے بریجاں بن گئے تو اب ان کو سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہا، بس بولے گاڑی لے کے ایسا بھاگو ایسا بھاگو، آگے کے انجام سے بالکل بے خبر ہو جاؤ.
تو وہ آگے کے انجام سے بے خبر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جوان اپنی جوانی کی دہلیز پر برابر قدم بھی نہیں رکھا کہ اس کے ادھیڑ عمر والے باپ کے کندھے پر اس کا جنازہ آتا ہے۔ نوجوان یہ ہے، ادھیڑ عمر والے، ان لوگوں کے لیے اس وقت جو بات میں نے عرض کی کہ ضرورت مقصد بن گیا اور اصل مقصد سے غافل ہو گئے، اصل مقصد سے غافل ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا پورے کا پورا مطمئن نظر مال، جائیداد اور اپنا بڑا پن اور معاشرے اور خاندان میں اس کو بڑا سمجھا جائے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ میں جس بات پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا شہر اس وقت قتل و غارت گری میں بہت آگے بڑھ گیا۔ ہمارا شہر حیدرآباد قتل و غارت گری کے اندر بے حد و حساب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 4 قتل ہوئے، گزشتہ ایک ہفتے میں 4 قتل ہوئے ہیں، اور سب کے سب مسلمانوں کے پاس۔ جتنے قتل ہوئے ہیں سب کے سب مسلمانوں کے پاس۔ بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا عطا پور۔ منہاج الدین صاحب جن کا انتقال، یعنی جن کو قتل کیا گیا، اور قاتل ان کا اپنا سگا بھتیجا ارباز۔ ابھی کل کی بات، ماموں نے 7 سالہ بھانجی کو قتل کر دیا۔ ماموں، ماں کا منہ، ماموں کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا منہ۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب اپنے ماموں کو لے جا کے ملاقات کرائے کہ حضرت یہ میرے ماموں ہیں۔ تو حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب شخص تھے، اللہ کروڑہ مغفرتیں فرمائے۔ حضرت عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی حیدرآباد پر ان کی اور ان کے خانوادے کی یقیناً بے شمار محنتیں ہیں، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے حیدرآبادی عوام پر کہ بے شمار لوگ ان کے بیانات سے اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ تو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب انہوں اپنے ماموں کو لے کے گئے، لے جا کے حضرت سے مصافحہ وغیرہ کرائے، تو حضرت ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھے، حضرت اوپر سے نیچے تک دیکھے ماموں کو۔ اس کے بعد میں بولے ماں کچھ منہ ہے۔ کیا بولے؟ ماموں کو دیکھ کے بولے ماں کچھ منہ ہے۔ تو بھانجا پریشان ہو گیا، بولا حضرت نہیں سمجھا۔ ارے میاں تمہاری والدہ کا ہی منہ ہے، ان کا بھی، جیسے والدہ کو آپ کے داڑھی اونچی نہیں، ان کو بھی داڑھی اونچی نہیں، سیم ماں کچھ منہ ہے۔ بولے تو آج کل ہمارے پاس بھی داڑھی رکھنا بولے تو بڑا عجیب مسئلہ ہو جاتا ہے۔ عمر گزرتے ہوئے بس یوں سمجھو کہ کب لمحے اخیر آ جائے نہیں معلوم، مگر روزانہ اسمارٹ بننے کی بڑی فکر۔ اب وہ عمر میں کون دیکھیں گے اپنے کو، مگر نہیں، روز سنت رسول کو جو ہے نا اپنے چہرے سے ہٹانا، داڑھی روز آ کے بولتی ہے جی حضرت تم مرد ہے، داڑھی روز چہرے پہ آ کے کیا بولتی ہے جی حضرت آپ مرد ہے، انہوں کاٹ کے بولتے
نو انٹری میں انٹری کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہوں کاٹ کے بول رہے ہیں نو انٹری میں انٹری کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عاقل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمائے تھے بالکل ماں کچھ منہ ہے بولے. یہاں پہ بھی ایسے بہت سارے ماں کے منہ والے ہیں. چہروں پہ اپنی سنت زندہ کرو. یہ عمل جو ہے صرف سنت کے نام پہ جو ہے نا ہلکا سمجھ رہے ہیں. یہ عمل کی بڑی اہمیت ہے مول صاحب. اس عمل کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو. اور اللہ نے اس عمل میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آدمی اس چیز پر جب عامل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا گویا اس کے لیے ایک انتظام فرما دیتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی رکھ کے بھی کر رہا تو ہمیں اس کی خبر کا جواب دیتا ہے. ماشاءاللہ لوگ حاجی نمازی ہو جا رہے ہیں، حج سے فارغ ہو جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر لے رہے ہیں، جی نماز کی بھی پابندی کر لے رہے ہیں، داڑھی بولتے کہ ذرا بچی کی شادی ہو گئے بات چھوڑتا ہوں. تو بچی کی شادی ہوئی تو آپ کو بڑی پسند کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. مگر یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے، اس ذہن میں کئی لوگوں کو اس عمل کی برکات سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے. کئی لوگوں کو اس عمل کی برکت سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے. اپنی نوجوان نسل کو بولنا بیٹا یہ واجب عمل ہے، سنت بول کے اس کو ہلکے میں نہیں لینا، یہ واجب عمل ہے اور اس کو اپنے چہرے پر بناؤ، اس لیے کہ یہ رکھو گے تو چہرہ خوبصورت بنے گا اور اس کے رہنے سے چہرہ بارونق ہوگا. اگر یہ باعث زینت نہ ہوتی، اگر یہ رہنا خوبصورتی کا ذریعہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر یہ چیز اللہ ہرگز نہ پیدا کرتا. اور جو یہاں رکھ لیے وہاں بغیر اس کے جانا ہے جنت میں. جنت میں جب جائیں گے حدیث میں ہے جردن مردن، حدیث کے الفاظ ہے جردن مردن. کیا مطلب؟ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آئے تھے تو نہ مونچھ تھی نہ داڑھی تھی. جنت میں بھی جب جائیں گے تو نہ یہ رہیں گی نہ یہ رہیں گی. مگر یہاں رکھ لینا، یہاں نہیں رکھے تو اللہ میاں وہاں رکھا کرتے. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو یہاں سنت پر عمل، اس واجب پر عمل کر لے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حاجی نمازی بن جا رہے ہیں مگر اپنے آپ کو ظاہری طور پر ہم مسلمان پکے سچے مسلمان ہیں یہ ظاہر کرنے کے واسطے ہمارے کو ڈر ہو. پکے نمازی ہیں ماشاءاللہ، نماز 5 وقت پڑھ رہے ہیں، عمرے پر عمرے، حج ہو گیا جی، اور بے شمار نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. مگر اس معاملے میں آ کر پوری دینداری ہماری جو ہے نا ختم ہو جائے. تو یہ چیز اپنے اندر سے ہٹانے کی اور ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس یقین کے ساتھ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کو رکھو اور اس کے فوائد دیکھو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا شہر وہ قتل و غارت گری میں نمبر 1 پوزیشن پر آ رہا ہے. گزشتہ 1 ہفتے میں 4 قتل ہوئے، جن میں سے 2 قتل یا 3 قتل جائیداد کے عنوان پر ہوا. یہ جو منہاج صاحب کا اور ان کے بھتیجے کا ہوا یہ جائیداد کے تنازع پر ہوا. شیخ مختار اور شیخ عیسیٰ ان کے درمیان میں ہوا، یہ بھی جائیداد کے جھگڑے پر ہوا. اور 1 قتل ہوا، اس کا بھی اصل جو مدعا تھا وہ یہی جائیداد ہے. اب یہ ماموں بھانجی کا جو مسئلہ ہے اللہ اعلم. 4 قتل ہوئے ہیں، چاروں کے چاروں مسلم معاشرے کے.
کہ ہم خالی میلاد کا جلوس نکال دیے تو سمجھ گئے آقا سے محبت ہو گئی، آئی لو محمد بول دیے تو آقا سے محبت ہو گئی۔ آئی لو محمد صرف بولنے سے آپ کا عشق ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا عشق ظاہر ہوگا اپنے معاملات کو نبی کی سیرت پر لانے سے۔ آپ غور کر کے دیکھو کہ جس علاقے میں، جس شہر میں اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، جہاں آپ نے اپنا بچپن، اپنی جوانی گزاری اور اپنی عمر کے 53 سال آپ نے گزار دیے، 53 ایئرز مکے کے اندر آپ نے گزارے، لیکن آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت میں ہوئے 8 سال گزرے، 8 سال گزرے اور سن 8 کے اندر مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا۔ مسلمان مکے کے اندر فاتحانہ انداز پر داخل ہوئے، اور جس وقت مکے میں داخل ہو رہے ہیں ایک صحابی کی زبان پر ایک جملہ آیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ کا مطلب ہے آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو زمین اور آسمان کی قلابیں ملا دینے کا دن ہے، آج تو تمہارے کیے کے بدلہ دینے کا دن ہے۔ ایک صحابی کی زبان پر آ گیا جوش کے اندر، فرط مسرت کے اندر، کہ اب مکے میں جہاں وہ پیدا ہوئے، زندگی گزاری، وہاں سے ان کو نکالا گیا، اب وہ فاتحانہ انداز میں جب مکے میں آئے تو ایک جوش اور بلبلے کے ساتھ زبان پر یہ لفظ آیا، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور کی سماعت مبارک سے یہ الفاظ ٹکرائے، حضور کے کان میں یہ الفاظ پڑے۔ حضور نے پوچھا کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، شاہانہ طریقے پر ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہم دشمنوں کو اتنا تو کہہ نہیں سکتے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج بخشنے کا دن ہے، آج سب کے گلے اور شکوے ختم کر دینے کا دن ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو جملہ کہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں فاتحانہ انداز پر داخل ہوتے ہوئے وہ جملہ استعمال فرمایا، انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کے سب آزاد ہو، تم پہ کوئی داروگیر نہیں ہے، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سے کوئی سوال نہیں ہے، آج تمہارا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ جس نے ہمیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا اس کو بھی امان، جس نے ابو جہل کے گھر میں جا کر پناہ لی اس کو بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو بھی امان، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو بھی امان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یک لخت سب کو معاف کر دیا۔ یہ کوئی خونی رشتے نہیں تھے، قبائلی رشتے تھے، خونی رشتے نہیں تھے، قبائلی رشتے تھے کہ بھئی یہ خاندان قریش کے ہیں، یہ بنو ہاشم کے ہیں، یہ بنو عبد المطلب کے، یہ بنو کلاب کے، یہ بنو کنانہ کے، یہ بنو نظر کے، یہ مدرکہ کے، یہ الیاس کے، یہ مزر کے، یہ معد کے، یہ عدنان کے، یہ سارے یہ قبائل تھے، خونی رشتے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان ساروں کو معاف فرما کر اپنی قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ وہ لوگ جو میرے جانی دشمن تھے، حضور نے اس معافی کے ذریعے یہ پیغام دیا پوری انسانیت کو اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے جان کے دشمن تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا غار ثور میں آپ جا کر کے ابوبکر کے ساتھ چھپ گئے اور 3 دن قیام فرمایا، وہاں محاصرہ کرنے کے لیے دشمن پہنچ چکا تھا،
آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے کہ آپ باہر نکلیں گے، سارے قبائل مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے، کام تمام ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سارے منصوبے بنانے والے جو آپ کے جانی دشمن ادھر مدینہ آپ پہنچے ہیں، مدینے کے یہود کو بار بار یہ پیغام دیتے کہ یہ آنے والے مدینے میں ہمارے دشمن ہیں، ان کو اپنے پاس مت رکھنا، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہر جگہ آپ کو ستایا گیا، جان کی اذیت دی گئی، مال کی اذیت دی گئی، لیکن حضور جب ان پر غالب آ گئے اور ان پر آپ کو قابو مل گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انتم الخلفاء، جاؤ تم سب آزاد، کوئی تمہارے سے گرفت نہیں۔ یہ اس نبی کا اسوہ ہے جس کے نام پر ہم مر مٹنے کو تیار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار، یہ اس نبی کا طرز عمل ہے۔ اور ہم معمولی سی جائیداد کے عنوان پر، جائیداد کے جھگڑے میں بھائی بھائی کو قتل کر رہا، بھتیجا چاچا کو قتل کر رہا، ماموں بھانجی کو قتل کر دے رہا، یہ کیا ہماری انسانیت ہے؟ مطلب مر گئی ہماری انسانیت۔ کیا وہی 4-5 جو ٹکڑے ہیں مال کے، وہ خبر میں لے کے جانے والے ہیں، جائیداد لے کے جانے والے ہیں خبر میں؟ ارے کوئی جائیداد آنے والی نہیں ہے، کوئی مال آنے والا نہیں ہے، آئیں گے ساتھ آپ کے میرے اعمال آئیں گے۔ اور وہ تھوڑی سی لالچ کے نام پر ایسا بڑا غلام اپنے سر پر لینے کو تیار ہو گئی۔ آج ہماری قوم، وہ قوم جو کبھی اسلام دشمن طاقتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتی تھی، آج اپنے ہی خون کو ختم کر کے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا، دشمنوں کو ہمارے دین و مذہب میں مداخلت کرنے کا، اور ہماری جو محبتیں ہیں ان محبتوں پر روک لگانے کا ہم کھلے عام موقع دے رہے ہیں، کھلے عام موقع دے رہے ہیں۔ یہ آئی لو محمد زبان سے بول دینا یہ آپ کے عشق کی علامت نہیں ہے۔ واقعی اگر حضور اکرم علیہ السلام سے محبت ہے، عشق ہے، چاہت ہے، تو آپ کا طرز عمل موجود ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا وہ روشن باب ہے، جس باب کو دیکھ کر اور جس انداز کو دیکھ کر اس وقت جتنے لوگ مکے کے اندر موجود تھے تقریباً سب حلقہ بدوش اسلام ہو گئے، آپ کے اس معافی کو لے کر، آپ کی اس عام معافی کو دیکھ کر مکے کے رہنے والے جتنے کفار تھے وہ سب آئے، کہا یا رسول اللہ جس مذہب میں جانی دشمنوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ہمیں بھی اس مذہب میں شامل فرما دیجیے، مسلمان بنا دیجیے۔ مگر آج ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ہمارا طرز عمل کوئی دیکھ لے تو دین سے قریب آنے والا بھی توبہ کر کے الٹے پاؤں واپس چلا جائے، چند ٹکوں کے خاطر سگا بھائی بھائی کو مار رہا، چند پیسوں کے خاطر بھتیجا اپنے چچا کو مار دے رہا، اور پھر کتنی بڑی لعنت کے ہم حقدار بن رہے، کتنی بڑی لعنت کے حقدار بن رہے۔ پورا قرآن اور پورا حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھو، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے والے کی جو سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے، کفر کے بعد اتنی خطرناک سزا اللہ نے کسی کی نہیں بیان فرمائی۔ کفر کے بعد، اس لیے کہ کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ٹھکانہ بنے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، یہ کفر کی سزا ہے۔ اور قتل کرنے کی سزا، جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلے ہی فرمایا کہ ایسے آدمی کی سزا تو جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ پڑا رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس قاتل پر غصہ ہوگا،
وَلَعَنَهُ اللہ اس پر اپنی لعنت بھیجے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لیے بڑا سخت ترین عذاب تیار کر رکھے گا۔ یہ 5 باتیں قتل عمد پر، جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے متعلق قرآن کی اس آیت میں فرمائی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کفر کے بعد اگر کوئی خطرناک سزا بیان کی گئی ہے تو وہ ہے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اس کی 2 وجوہات، یہ جو قتل کے واقعات اور قتل کے معاملات مستقل بار بار ہمارے شہر میں پیش آ رہے ہیں، اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ 2 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، مال جائیداد کھانا پینا، یہ ضرورت ہے، اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرو، اس کو اپنا مقصد حیات مت بناؤ، اس کو اپنا مقصد حیات مت بناؤ۔ اور دوسری چیز کہ ہم نے دین و شریعت کی تعلیم کو ایسا فسے پشت ڈال دیا کہ اب علاقے کے اندر خال خال کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو دین معلوم ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جن کو دین معلوم ہے۔ پڑھ کر دین حاصل کرنا ہمارے اس دور میں مفقود ہو گیا ہے۔ دین پڑھ کر حاصل کرنا جاننا ہمارے اس دور میں مفقود ہو گیا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا مفتی یوٹیوب مولانا گوگل موجود، ڈال دیے اس کے اوپر جو آ گیا، کیا بولنے والا کیا کون ہے، کیسا بول رہا، سچ بول رہا کہ غلط بول رہا، جو دل میں آیا وہ سن لے رہے، عمل کر لے رہے۔ خود سے پڑھ کے دین سیکھنا اور دین سمجھنا ہمارے معاشرے سے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے مفقود ہو گیا۔ ایک نوجوان پرسوں مسجد میں آیا مغرب کی نماز میں، نماز ہو گئی، امامت کے لیے کھڑا ہو گیا دوسری جماعت بنا کے، تو نماز کے بعد میں جا کے بولا بیٹے آپ دوسری جماعت کہیں کو بنائیں، تو ان کا جواب ہے کہیں کو نہیں بنانا۔ میں بولا ہاں نہیں بنانا بیٹے، بالکل نہیں بنانا، نہیں بنا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کیسا آپ کو کیسا معلوم بنا سکتے؟ وہ سعودیہ میں بناتے نا، سعودیہ میں بناتے نا، اس وجہ سے ہم بھی بنے۔ میں بولا بیٹے سعودیہ میں جوئے خانے بھی کھل گئے، جا کے شیخا بھی بیٹھ رہی، کیا کرنا پھر؟ سعودیہ میں ہو رہا نا، کرنا کیا؟ ارے کیا مرسا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس بندے نے جو دلیل پکڑی اپنے عمل کے لیے، وہ وہاں کے ہوتے ہوئے طرز عمل کو دیکھ لیا۔ باقی مسجد کون سی ہو، مسجد طریق ہے یا مسجد حی ہے، اور کیا اوقات اور ائمہ مؤذنین طے ہے، دینی حکم کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے اس کو۔ انہیں بولا وہاں دیکھ لیا مجھے۔ تو آج ہماری نسل بھی کیا کر رہی ہے، قتلوں کو دیکھ رہی ہے۔ آج ہماری جو نیو جنریشن ہے یہ قتل و غارت گری دیکھ رہی ہے۔ اب اگر کل کے دن انہوں اس عمل کے اندر مبتلا ہو گئے، بولے بیٹے کہیں کو کرے، بولے ہمارے فلاں کو دیکھیں ہم، انہوں بھی اسی کو لے جا کے ڈال دیے تھے، ہم بھی ڈالتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ چیز یقین جانو ہمارے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا ہمارے لیے بقدر ضرورت ہی کافی ہے۔ علماء مثال سے فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا جہاز سمندر میں سفر کر رہا اور اوپر کے حصے میں پانی آنے کی سہولت موجود ہے، نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے اوپر جاتے ہیں اور پانی لے کر اپنا آتے ہیں، لیکن نیچے رہنے والے اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے ان کو تکلیف ہوگی، کیوں نہ ہم نیچے ہی سمندر کے حصے میں ایک سوراخ بنا لیں، ایک کنیکشن ایسا کر لیں کہ ڈائریکٹ پانی سمندر کا ہمارے کو نیچے کے فلور میں ملتا رہے، کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ حال ہوگا۔ دنیا کی بھی مثال ایسی ہے
کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو بقدر ضرورت رکھا جائے، اس کو اگر مقصد بناؤ گے تو دنیا بھی ہماری برباد، آخرت بھی ہماری تباہ۔ اور یہ قتل و غارت گری یقین جانو اللہ کی ناراضگی کا اور ہمارے خلاف فیصلے ہونے کا اور ہمارے متعلق غیروں کو ہم پر مسلط کر دیے جانے کے وہ اسباب ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے خود پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام برے اعمال سے خود بھی بچنے، اپنی نسلوں کو اور اپنے علاقوں اور اپنے محلوں اور اپنے شہروں اور اپنی ریاستوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ صرف باتوں کو سننے سے زیادہ سن کر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔